تو اللہ فرماتے ہیں دل بھی بنایا جس میں جذبات ہیں، دھڑکتا ہے، محبتیں ہیں. خود سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتی، کم از کم جو چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہیں بھائی وہ اتفاق سے عجیب سی چیز بن جائے گی نا، اس میں جذبات بھی ہوں. اور نظام کائنات کو چلانے کے لیے جس قسم کے جذبات کی ضرورت ہے ویسے بالکل جذبات ہوں. خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. انسان محض ایک روبوٹ، زندہ روبوٹ کا نام نہیں ہے کہ روبوٹ مشین ہوتی ہے وہ زندہ نہیں، اس میں زندگی بھی ہے. نہ ایسا نہیں ہے. بڑا زبردست نظام ہے انسان کا. اللہ نے انسان میں جذبات رکھے. اب چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، اس کو بے پناہ محبت چاہیے. تو اللہ نے ماں کے دل میں اس کی محبت کے بہت زیادہ جذبات رکھ دیے. یہ ماں اتفاق سے وجود میں تھوڑی آئی ہے. ہائے 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 ہائے، اگر یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہوئی ہوتی ماں کا جو رشتہ ہے اور اتفاق سے اس سے بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ اتنی محبت نہ کرتی جتنی آج کل بلکہ ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے. پاگل ہو جاتی ہے بچے کے پیچھے وہ. اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. انسانی ماں میں تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے اس کو کسی نے سکھایا ہے. بلیوں کو کون سکھاتا ہے، خرگوش کو کون سکھاتا ہے، کتوں کو کون سکھاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن جانوروں کی نسل بہت زیادہ بڑھتی ہے ان میں ماں کی ممتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں تو نسل اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ دوسروں کو کھانا شروع کر دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہاں ماں کی ممتا کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو ماں کو ڈائن بنا دیا، وہ خود ہی کھاتی ہے. جیسے مچھلیوں کی اولادیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں، ہزار انڈے دیتی ہیں اور ان ہزاروں بچے نکلتے ہیں. اب اگر ماں ایک ایک بچے کو اسی طرح پال پوس کے جوان کرے، اس کی سیوا کرے، اس کی خدمت کرے تو بھائی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. وہ بھی انڈے دے رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں اسی سے، وہی پروسیس ہے، مگر وہ کھا جاتی ہے فوراً. جو بچے ماں کے چڑیل پن سے بچ کے نکل گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے، وہ بچ گئے. ایکویریم میں میں نے بہت مچھلیاں رکھی ہیں. گولڈن فش جب انڈے دیتی ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اس انڈوں کو ماں سے دور کرو. روزانہ جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے انڈے دیے تو نہیں. آپ تھوڑی سی دیر کر دیں گے وہ انڈے کھا جائے گی. ہزاروں بچے، سانپ کی مادہ ہزاروں بچے دیتی ہے، لہذا فوراً انڈے بھی کھاتی ہے، بچے بھی کھاتی ہے. مرغی درجن انڈے دے گی، وہ اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرے گی جب تک کوئی بیماری نہ لگی ہو. بعض بار مرغیوں کو انڈے کھانے کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ تو ایک الگ ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. انڈوں کی بھی حفاظت اور ایک ایک چوزے کی حفاظت کرتی ہے وہ کہ یہ میرا چوزا ہے. یہ مرغی کے دل میں انڈوں کی محبت اور اس کے چوزوں کی محبت جو انسٹال کر دی ہے، خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. اگر یہ خود بخود ہوتا تو سانپ کے دل میں بھی ہوتی محبت. بھئی یہ بچے چیخ رہے ہیں، ان کو کنٹرول میں کریں. ماؤں کے دل میں بچوں کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بچے چیختے رہیں تو مائیں ان کو کچھ کہیں نہیں. جو خواتین بیان سن رہی ہیں بچوں کو کنٹرول کریں. تو مرغی کے درجن، لوگ تو 24 انڈے رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے. کیسے محبت سے ان انڈوں کو سیتی ہے وہ. 12 گھنٹے جو ہے نا، 24 گھنٹے میں انڈا مکمل موو کر چکا ہوتا ہے. وہ انڈوں کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے اب یہاں سے ہیٹ پہنچا دی، اب تھوڑا ادھر سے، اب ادھر سے سکائی کر رہی ہے. بھائی کس نے سکھایا اس کو؟ باقی تو سارے کام مرغی کے بیوقوفوں والے ہیں. اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی نسل کو باقی رکھنے کا انتظام بھی اس نے پہلے سے کر دیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی نسل کو باقی کیسے رکھنا ہے. ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان چیزیں ایجاد کرتا ہے، جو سائنسدانوں کے پاس ہوتی ہے. ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے.
اللہ اس عقل کو عقل مانتے ہیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, جو اللہ تک پہنچائے. باقی عقلیں اس کے بعد. تبھی تو قرآن میں بڑے بڑے عقل مندوں کو احمق اور بیوقوف کہا ہے. مشرکین مکہ میں ایسے ایسے عقل مند تھے, قوم کے سردار تھے, بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بلایا جاتا تھا, بٹھایا جاتا تھا, جنگوں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے, وہ بڑے اچھے مشورے دیتے. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر, ان سے زیادہ سینس تو جانوروں میں ہے. تو اصل عقل وہ ہے سب سے پہلے جو انسان کو اس کے خالق سے ملائے, خالق کے بعد والدین کی پہچان کرائے. بعض لوگ بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں, اپنے ابا اماں کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی تمہیں تمہاری عقل تمہارے والدین کا حق اگر نہیں بتا رہی کہ کیا حق ہے, جنہوں نے تمہیں پیدا کیا, پال پوس کے جوان کیا, اتنی سینس نہیں ہے تو تم چیزیں ایجاد کر کے قوم کی خدمت کر کے کیا تیر مار لیا تم نے؟ قوم پہلے ہے یا والدین جنہوں نے جنا وہ پہلے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا قصہ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے اماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے, ایک دن ملنے نہیں گیا. جس دن انتقال ہوا تو ایک آنسو ٹپکا, کیا میری مدر کا آج انتقال, وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں آج. لیکن آفس ٹائم پہ, آفس میں 1 منٹ کا ناغہ, بولو بھائی نہیں ہو رہا. ٹیکس کبھی نہیں چوری کیا ہے بھائی. تو قوم کے تو بڑے خیر خواہ ہیں. جس ماں نے تجھے جنا ہے یار, تم جانوروں سے سیکھ لیتے اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں, تو انسانوں کی محبت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اندھے ہوئے ہوئے اس سے. قرآن تبھی تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہم نے, ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی, ان کو نظر ہی نہیں آتا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, پردے ڈال دیے ان کے اوپر, اب ان کو ہمارا بتایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا. ان کو یہ تو نظر آئے گا آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے, صحیح ہے نا, محنت کرنی ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے, پینلٹی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ, سب چیزیں بہت فٹ فاٹ, اخلاق اچھے اخلاق, اسمائل, مسکرا کے بات کرو, سیلفی لیتے ہوئے اسمائل. اب تو سیلفی کے بعض کیمرے ایسے آ رہے ہیں جیسی سیلفی ہونے والی ہوتی ہے اس پہ اسمائل لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ غلطی سے آپ کا عجیب سی شکل نہ آ جائے. تو کیمروں کو بھی اتنی عقل ہے بھائی. یعنی ظاہر ہے جس نے یہ بنایا تو اس نے کیسے اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا کہ یار وہ پہلے سے آپ کو مسکرانے کی ترغیب دے رہا ہے. لیکن جس ماں نے جنا بھائی, کس قدر محبت, ماں کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے, اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہوگا. چلو ان کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں باپ کی محبت کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی, ماں کی محبت تو سب کو مل رہی ہے نا. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے باپ کی بھی سب کو ملتی ہے, لیکن ان کے یہاں باپ کی بھی ملتی ہے لیکن بسا اوقات نہیں بھی ملتی. ماں کی ممتا تو سب کو ملتی ہے, وہ تو کافر کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو یہ وہ عقل ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے, قرآن اس عقل کو نہیں مانتا ہی نہیں قرآن اس عقل کو. اولئک کالانعام, چوپایوں کی طرح. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کان میں ٹاٹ لگے ہوئے ہیں, سنائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, دکھائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی, بولتے نہیں, حق نہیں بولتے, ساری دنیا کی ساری باتیں کریں گے, سیدھے راستے کی بات ہی نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے, سیدھا راستہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. گونگے بن گئے ہیں, بہرے بن گئے ہیں, سوچنے کی صلاحیت ختم. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں, جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں.